دور کے اندر جو نیک اعمال کرتا ہے نا، مسلمان جب نیک اعمال کرتا ہے تو شیطان جو ہے نا اس مسلمان کو روکنے کی بڑی کوشش کرتا ہے. مسلمان جب کسی نیکی کی طرف جاتا ہے تو شیطان اس کو روک دیتا ہے. یہ دور ہی ایسا ہے کہ ایسے ذرائع پیدا ہو چکے ہیں کہ مسلمان نیکی کی طرف دل ہی نہیں لگتا. جب ہی نیکی کی طرف جاتا ہے تو کوئی ایسا ذریعہ درمیان میں آتا ہے کہ ہم نیکی سے پھر محروم ہو جاتے ہیں. تو دیکھو کہ یہ کون سے ذریعے ہیں کہ جو ہمیں نیکی سے محروم کر دیتے ہیں. اور کوئی مسلمان تو ایسے ہیں شیطان ان کو روکتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ شیطان کی باتوں میں نہیں آتے، نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جب شیطان ایسے بندوں کو دیکھتا ہے نا کہ میں ان کو روکتا بھی ہوں اس کے باوجود وہ میری باتوں میں نہیں آتے، اب کیا ہوتا ہے شیطان ایسے کام کو پیدا کر دیتا ہے کہ جو کام نیکی سے روکتا تو نہیں ہے لیکن بندہ جب وہ کام کرتا ہے تو اس کام کرنے کی وجہ سے بندہ اپنے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے. اب وہ کام کون سے ہیں؟ ایک طرف بندہ مسلمان نیکی کر رہا ہے، دوسری طرف اس کی نیکیاں برباد ہو رہی ہیں. تو وہ کون سے ذرائع ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا کہ یہ ذریعہ کون سا ہے؟ اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کیا بتاتا ہے اس حوالے سے کہ مسلمان نیکی بھی کرتا ہے ساتھ میں نیکیاں برباد بھی ہو رہی ہیں. وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے کام ہے؟ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا جو ذریعہ ہے جو مسلمان ایک طرف نیکی کر رہا ہوتا ہے دوسری طرف اس کی نیکیاں برباد ہو رہی ہوتی ہیں، فرمایا وہ ذریعہ یہ ہے کہ جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی، حضور کی بارگاہ کی، حضور کے اسم گرامی کی جب ہم ادب، احترام، تعظیم نہیں کرتے تو ایک طرف ہم بظاہر نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے یہ نیک اعمال برباد ہو رہے ہوتے ہیں. یہ پہلا ذریعہ ہے کون سا؟ کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کا ادب نہیں کرتے، حضور کے نام کا ادب نہیں کرتے. اس قرآن کی آیت تفسیر خزائن العرفان کے اندر مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیکی کرنے، حضور کا ادب کرنے، حضور کا اکرام کرنے، عزت و جلال اور اکرام و تعظیم و توصیف کرنے کا حکم دیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی تعظیم کرنی ہے، توصیف کرنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے نام سے بھی نہیں پکارنا کہ جس نام کے اندر بے ادبی کا شیبہ آتا ہو. بے ادبی تو دور کی بات ہے، صرف بے ادبی کا خیال بھی آتا ہو پر میں اس نام سے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پکارنا. ایک طرف دیکھو مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے، زکوٰۃ، صدقات، ہر چیز خیرات کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب نہیں ہے، احترام نہیں ہے، حضور کی ذات اقدس کا احترام نہیں ہے. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. نیک اعمال تو کرتے ہو، تمہیں نیک اعمال جب تمہارے ضائع ہوتے ہیں تمہیں ضائع ہونے کا خیال بھی نہیں کرتا ایک طرف تمہارے نیک اعمال ضائع ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں. اور دوسری بات، آج جو دور جا رہا ہے اس دور کے اندر مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے، غریب طبقے کی مدد کرنی چاہیے. قرآن حدیث ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، اپنے مسلمان بھائی کا ادب کرو، احترام کرو. یہ قرآن ہمیں بیان کر رہا ہے. لیکن اگر ایک بندہ ہے، اب سوچے خود اندازہ لائیں، ایک بندہ ہے وہ ایک مسلمان کی مدد کرتا ہے، ایک غریب کی مدد کرتا ہے، ایک دکھیارے کا دکھ بانٹتا ہے، لیکن دوسری طرف یہی مسلمان اس کو نشر کر رہا ہوتا ہے، بندوں کے سامنے بیان کر رہا ہوتا ہے جا کے دیکھو جی آج میں نے اس کی مدد کی ہے، آج میں نے اس کا علاج کروایا ہے، آج میں نے اس کو یہ کام کیا ہے، آج میں نے اس کو اتنی رقم دی ہے. مجھے بتاؤ ایک طرف تو نیک اعمال کر کے آیا ہے، اس کی مدد کر کے آیا ہے اور دوسری طرف آگے کیا کر رہا ہے؟ اس کو بندوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، بندوں کے سامنے نشر کر رہا ہے. مجھے بتاؤ یہ جو نیک اعمال کر کے آیا ہے اللہ اس کو قبول کرے گا یا مردود کرے گا؟ حالانکہ کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. فرمایا ایمان والو یہ بات نہیں کرنی. کون سی؟ فرمایا جب تم اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مسلمانوں کی مدد کرو، ان کے دکھ کو بانٹو، فرمایا اس کے بعد یہ کام نہیں کرنا کہ مدد کر کے جا کے لوگوں کے سامنے بیان کرو. بالمن احسان جتاؤ، والعذا پھر جا کر ان کو دکھ دو، تکلیف پہنچاؤ. ایک طرف مدد کر رہے ہو اور دوسری طرف ان کو جا کے نشر کر رہے ہو کہ ہم ان کی مدد کر کے. فرمایا لا تبطلوا، یہ مال نہیں کرنا، یہ عمل نہیں کرنا. اور میں اگر یہ عمل کرو گے نا تمہارا سارا کیتا کتنا ہے جو اعمال ہیں، جو تمہارے سارے اعمال ہیں وہ برباد ہو جائیں گے.
تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب کسی مسلمان کی مدد کریں، اس کا خیال کریں، تو ہم اس کو نشر نہ کریں، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے کتاب الادب کے اندر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ تیسری چیز جو ہمارے عمل کو برباد کرتی ہے، پہلی نبی پاک کا ادب نہ کرنا، دوسری مسلمانوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، ان کو اچھائی کر کے اچھائی کے بعد جا کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ دوسری۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ حسد، یہ وہ چیز ہے کہ جو تمہارے اعمال کو ایسا کھاتا ہے، ایسا کھاتا ہے، فرمایا جیسے خشک لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، ایسے یہ حسد تمہارے اعمال کو جلا کر رکھتا ہے۔ حسد کیا؟ ہم دل کے اندر ایک مسلمان بھائی کا بوجھ پیدا کیے ہوئے ہیں، اس کا حسد رکھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ارے وہ جس مسلمان کا ہم نے بوجھ رکھا ہے نا، حسد کر رہے ہیں، اس کو اس کا علم نہیں ہے، وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، دن کو کام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، وہ اپنے اعمال میں لگا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھو، یہ جو بندہ ہے جس نے دل کے اندر حسد رکھا ہے، بوجھ رکھا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا سارا حسد اپنے دل کے اندر، اپنے سینے کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے، میں اس کو تو علم نہیں ہے، وہ تو اپنے کام میں مصروف ہے، لیکن تم اپنے اعمال برباد کر رہے ہو۔ کیوں؟ اس کا حسد مسلمان بھائی کا یہ تمنا کر رہے ہو کہ جو اس کے پاس نعمتیں ہیں وہ میرے پاس آ جائے، اس سے چھینی جائے، اس سے ہر چیز ختم ہو جائے، اور میں نہ یہ کام نہیں کرنا۔ اگر یہ کام کرو گے تو تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں ہر اس کام سے بچائے جو کام ہمارے اعمال کو برباد کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے، ہم اچھے اعمال کریں۔ اور بحمد اللہ تعالیٰ اس دور کے اندر، اس پرفتن دور کے اندر، اگر کوئی تمہارے اعمال کی حفاظت کرنے والی، اگر تمہارے اعمال کو بچانے والی کوئی تنظیم، کوئی تحریک اگر ہے اس دور کے اندر، تو دعوت اسلامی ہے، جو آپ کے اعمال کو بچا رہی ہے، آپ کو جگہ جگہ یہ تنبیہ کر رہی ہے کہ اس کام سے بچو، یہ کام نہیں کرنا، اللہ نے منع کیا ہے، رسول اللہ نے منع کیا ہے، یہ کام کرو، اس کا ہمیں قرآن میں حکم دیا ہے، اس کام کا رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو دعوت اسلامی واحد ذریعہ ہے جو ہمارے اعمال کی حفاظت کر رہی ہے۔ دیکھیں نا، آج اس دور کے اندر باپ بھی اپنے بیٹے کی اتنا سمجھاتا نہیں ہے جتنا اس دور کے اندر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر آ کر اپنے مریدین کو، اپنے محبین کو، اپنے متبعین کو، جتنے ماننے والے ہیں اور بالعموم تمام مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کرو، آپ کرو گے تو اچھے ہوگے، اس کام سے بچو، بچ جاؤ، اگر کر دو گے یہ کام تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دور کے اندر دعوت اسلامی والوں کا ساتھ دیں، جو ہمارے اعمال کی حفاظت کر رہی ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کر رہی ہے، ہمارے ہر کام کی حفاظت کر رہی ہے۔